بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين صدق الله العظيم تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ وَإِلَى عَادٍ اور قوم عاد کی طرف اخاہم ہودا ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا قال حضرت ہود نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرنا ما لکم من الہ غیرہ اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے ان انتم الا مفترون تم تو صرف من گھڑت باتوں پہ عمل کرتے ہو یا قوم اے میری قوم لا اسألکم علیہ اجرا میں اس دعوت و تبلیغ کی کوئی مزدوری تم سے نہیں مانگتا ان اجری الا علی الذی فطرنی میرا بدلہ اس اللہ پہ ہے جس نے مجھے ابتدا سے پیدا کیا افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو ویا قوم اور اے میری قوم استغفروا ربکم استغفار کرو اپنے اللہ کے سامنے ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف توجہ اور توبہ کرو یرسل السماء علیکم مدرارا وہ آسمان سے موسلا دھار بارشیں تمہارے اوپر نازل کرے گا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور اپنے ایمان کی برکت سے تم کو تمہاری قوم اور قوتوں میں اضافہ کرے گا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ مجرم بن کر ایمان سے پھر نہ جانا
آج آپ کے سامنے آیت نمبر 40، 41، آیت نمبر 50، 51 اور 52، پارہ نمبر 12 سورۃ الہود کی تلاوت ہے۔ قوم عاد بہت بڑی طاقتور قوم تھی، اور یہ عراق کے بارڈر کے قریب تک اس کا بسیرا تھا، اور حضرہ موت اس جگہ تک اس کی نسل پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجے گئے جن کا نام حضرت ہود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کے بھائی تھے، جبکہ یہ قوم عاد کے بھائی نہیں تھے، بلکہ ہم وطن تھے۔ وطن ایک تھا، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں بھئی ہم وطن کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں، وطن کے اعتبار سے سندھی بھائی بھائی، بلوچی بھائی بھائی، پنجابی بھائی بھائی، لاہوری بھائی بھائی، اس طرح یہ کہا گیا ہے کہ وہ آپ کے بھائی ہیں، یعنی آپ کے ہم وطن ہیں۔ آج بھی حضرہ موت میں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے مزار مبارک نبی ہود، یعنی حضرت ہود جو پیغمبر بنا کر لائے گئے تھے، ان کا مزار آج حضرہ موت کے علاقے میں، حضرہ موت ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پہ یہ قوم آباد تھی، اور ان کی طرف حضرت ہود تشریف لائے، وہی دعوت دی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرنا۔ اور یہ احادیث مشہورہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ ہر پیغمبر نے کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کو ایک مانو تم فلاح پا جاؤ گے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنانا۔ یہ قوم بڑی طاقتور تھی، اور غاروں کو توڑ توڑ کے اس میں خود گھر بنا لیتی تھی، اور اللہ نے اس کی طاقت اور اس کے ظلم کے اوپر بڑے بڑے عذاب بھی اتارے۔ ان کو بھی شرک سے منع کیا گیا۔ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اکثر قوموں کی تباہی شرک کی بنیاد پر ہے، کہ جب انہوں نے خدا کو چھوڑ کر غیروں کو خدا بنایا تو میرے اللہ کے عذاب ان پہ کیا ہوئے؟ آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اجرت۔ آج تبلیغ والے دیکھیں جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اور پیغمبر بھی کہتے تھے جان بھی اپنی لگائیں گے، مال بھی اپنا لگائیں گے، تم سے کوئی اجرت کوئی مزدوری نہیں مانگتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تمہیں یہ دعوت دینے آئے ہیں کہ اللہ کو ایک مان لو، اس کی کوئی ہم مزدوری تم سے نہیں لیں گے، ہمیں جہاں تک جانا پڑے ہم تمہیں توحید کی دعوت دیں گے، چاہے پہاڑ ہوں، چاہے بازار ہوں، چاہے چڑھائی ہو، چاہے اترائی ہو، چاہے بلندی ہو، چاہے پستی ہو، چاہے ایک بندہ ہو، چاہے 10 بندے ہوں، چاہے 1000 بندہ ہو، ہم پیغمبر ہونے کی صورت میں جائیں گے اور تمہیں دعوت دیں گے اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ کو دو نہ سمجھنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ہم اس دعوت کی کوئی تم سے اجرت نہیں لیتے۔ اور یہی تبلیغ والے ہیں جن کا بسترا بھی اپنا ہے، جی پیسہ بھی اپنا ہے، کھانا بھی اپنا ہے، پینا بھی اپنا ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ؟ اللہ ایک ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس دعوت کے لیے کوئی 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، سال کے لیے، 3 دن کے لیے، شب جمعہ کے لیے، کسی گھڑی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہا ہے۔ بھئی تم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے دعوت دینی ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے دعوت دینی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ہر کچے گھر پہ کلمہ جائے گا، ہر پکے گھر پہ کلمہ جائے گا، ہر آبادی میں کلمہ جائے گا، ہر شہر میں کلمہ جائے گا، اور پوری دنیا پہ یہ کلمہ جائے گا، اور یہ کلمہ جا چکا ہے، الحمدللہ کلمہ جا چکا ہے۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت۔ پھر کیا کہا؟ یہ قوم جب نافرمان ہو گئی تو 300 سال تک اس پر قحط سالی آ گئی، 300 سال۔ پھر پیغمبر نے اپنی قوم کو ٹھیک کرنے کے لیے نسخہ بتا دیا، استغفروا ربکم ثم توبوا، پہلے استغفار کرو پھر توبہ کرو۔ استغفار توبہ کا فرق سمجھیں کہ یا اللہ آج سے پہلے یہ گناہ میں کر چکا ہوں، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ اے اللہ میں نے پہلی زندگی میں یہ گناہ کیے ہیں، یہ جرم کیے ہیں، اعتراف ہے گناہ، اعتراف ہے جرم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغفار۔ آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔
کہتے ہیں نا توبہ استغفار کرو، توبہ استغفار کرو. اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے. استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو مجرم بنا کے اللہ کے دربار میں کھڑا کر دو. پھر اپنے اللہ سے کہو کہ یا اللہ میرا وعدہ ہے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. اس کو توبہ کہتے ہیں. استغفار کرو، پہلے گناہ مانو، پھر توبہ کرو آئندہ ہم نہیں کریں گے. اب تمہارا اللہ تمہارا دوست ہے، اب تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. اب تمہارا اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارشیں اتریں گی. اب باہر بارش ہو رہی ہے جی، کتنے دن بارش نہیں ہوئی. گرمی نے کس طرح کے حالات کر دیے تھے. ایئر کنڈیشن، کولر، ہر نعمت بندہ استعمال کرتا ہے، لیکن گرمی گرمی ہے. گرمی کی اپنی شدت تھی. چند لمحوں میں ایک ہوا آئی، تھوڑی سی بارش آئی، پوری گندگی دھل گئی، گردے صاف ہو گئے، درخت بالکل صاف، سڑکیں بالکل صاف، ہر چیز بالکل صاف، اور عجیب قسم کی ٹھنڈک، اور اللہ کا اے سی چلا، اللہ کی ہوائیں چلی. یہ سب کس کی بنیاد پہ ہے؟ ہم توبہ کریں، استغفار کریں. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے پر موسلا دھار بارشیں اتارے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. بارش جب آتی ہے نا تو انسان کی قوت بڑھتی ہے، کھیتیاں بڑھتی ہیں، زراعت بڑھتی ہیں، پھل پکتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، دنیا صاف ہوتی ہے، ساری چیزوں میں طاقت بڑھتی ہے، انسان چست ہوتا ہے، اللہ کی رحمت میں آتا ہے، اللہ کی نعمت میں آتا ہے. بارشوں کی وجہ سے اس کے گھر میں، اس کی زمین پہ ہر جگہ برکتیں ہوتی ہیں. میرا اللہ کہتا ہے یہ بارشیں کب آئیں گی؟ جب توبہ کرو گے. بارشیں کب آئیں گی؟ جب استغفار کرو گے. اور بارش بہت بڑی نعمت ہے، پانی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا ایک ایک قطرہ اس پوری دنیا کے لیے، ساری کائنات کو سیراب کرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے آج مسلمان کو بھی یہ بتایا ہے، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے میری قوم مجرم بن کے خدا کے دین کو مت چھوڑ دینا. اگر تم مجرم ہو کوئی بات نہیں، نافرمان ہو کوئی بات نہیں، گناہگار ہو کوئی بات نہیں. آؤ استغفار کرو، اللہ سے کہو یا اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں. آؤ توبہ کرو، اللہ سے کہو اللہ ہم کبھی گناہ آئندہ نہیں کریں گے. یہ وعدہ شروع تو کر کے دیکھو، تمہارا اللہ تم سے صلح کر لے گا. جب صلح کرے گا پھر آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور یہ تمہارے پر بادل برسیں گے، بارشیں برسیں گی. اور بڑی جگہوں پر بارشیں آتی ہیں لیکن ہوتی نہیں. بادل گرجتے ہیں مگر ہوتے نہیں، برستے ہیں مگر برستے نہیں، بننے والے ہوتے ہیں لیکن آتے نہیں. یہ ساری صفات کیا ہیں؟ اس میں بھی اللہ کی ناراضگی ہے. جب بادل آ رہے ہوں، بارشیں آ رہی ہوں، برس نہ رہی ہوں، وقت پہ نہ ہو رہی ہوں، تو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے. اسی بنیاد پہ اس سورت کا نام بھی سورۃ الہود ہے. اور یہ پیغمبر تھے، اپنی قوم کو دعوت توحید دی ہے اور کوئی پیسہ نہیں مانگا، کوئی دولت نہیں مانگی. آج کل پیر فقیر سب سے پہلے جس کو مرید بناتے ہیں نا، اس کی جیب چیک کرتے ہیں، اس کا کاروبار چیک کرتے ہیں، اس کا ہنر چیک کرتے ہیں، اور چیک کرنے کے بعد پھر اس سے تعلقات بڑھاتے ہیں. جو بیچارہ ہوتا ہے سادہ فقیر سا، اس کو تو وہ کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتے. اور جو امیر ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ پیر صاحب کی مجھ پہ نظر کرم ہے، پیر صاحب کی مجھ پہ نظر کرم ہے. یاد رکھنا کسی کی نظر کرم سے تمہاری روٹی نہیں بڑھے گی جب تک میرا اللہ راضی نہیں ہوگا. اور انبیاء جو ہوتے ہیں نا، پوری ہر ایک کی طرف توجہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ امیروں کو سمیٹو غریبوں کو چھوڑو، امیروں کا نام کرو غریبوں کو چھوڑو، امیروں کے تمام چیزوں کو دیکھو غریبوں کو چھوڑو، غریبوں کو آگے. اللہ کے نبی جب مجلس میں ہوتے تھے تو احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہم میں سے غریب امیر سارے سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ توجہ ہماری طرف، سب سے زیادہ توجہ ہماری طرف. ہم جب مجمع میں جاتے ہیں، کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں نا، وہاں پر بھی ہم میں سے اکثر لوگوں کی غلط عادت ہوتی ہے کہ جو بڑے مشہور معروف بندے ہوتے ہیں ان کو جا کے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاتھوں سے سلام کر رہے ہوتے ہیں. باقی ہم ایسے ہی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ ہے کہ جب آپ مجلس میں آگے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. بڑی ہے تو 2 دفعہ کہہ دیں، اور بڑی ہے تو 3 دفعہ کہہ دیں. لیکن اگر آپ نے ہاتھ ملانا ہے تو بھئی غریبوں کو بھی ملاؤ. اگر سلام کر دیا بات ختم ہو گئی. اگر ہاتھ ملانا ہے تو غریب کو بھی ملاؤ، امیر کو بھی ملاؤ، سب کو ملاؤ. اور ادب یہی ہے کہ آپ صرف سلام کر دیں، مجلسوں میں ہاتھ ملانے کی کوئی ضرورت
نہیں ہے کسی کے سامنے کھڑے ہو جانا اور کوئی آ رہا ہے جناب اس کو غریب سمجھ کے حقیر سمجھ کے ادھر ادھر بیٹھ جانا، یہ نبی کی صفات نہیں ہے۔ نبی باپ سے بڑھ کے توجہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کی ان صفات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا برحمتک یا ارحم